گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں طاہر اسلم گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی بھارت کی 77ویں یوم آزادی کے حوالے سے اور پاکستان کی 77ویں سالگرہ کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی گوادر میں چائنیز کے قافلے پر اٹیک کے حوالے سے، ہوائی میں خوفناک آتش زدگی کے ہاتھوں خوفناک تباہی کے حوالے سے۔ تو آج میں اپنے بات چیت کا آغاز کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید۔ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کی سالگرہ کے حوالے سے۔ بھارت میں عوام کے جذبات اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں اور پاکستان میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ آپ دونوں ملکوں کے حوالے سے ان کے دونوں کے خاص دن کو کیسے دیکھیں گے، اس پر تبصرہ کیجیے۔ دیکھیے، اس وقت پاکستان میں 77واں سالگرہ کا دن منایا جا رہا ہے، کیونکہ یوم آزادی وہاں پہ کہتے ہیں لیکن وہ یوم آزادی تو ہے نہیں۔ یوم آزادی تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پہلے کالونائزڈ کنٹری ہوں۔ پاکستان تو ایک نیا دیش بنا تھا، تو یوم آزادی تو بنتا ہے بھارت کا، پاکستان کا جنم دن ہے، چاہے اس کے پیچھے محرکات جو بھی ہوں۔ بہرحال پاکستان ایک دیش بن گیا جس کو دنیا نے تسلیم کر لیا، اور ابھی تک ایک دیش ہے جس کے دو حصے ہو چکے ہیں۔ 1971 میں وہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ بلکہ میں تو جب پاکستان کی پارٹیشن کو دیکھتا ہوں اور بھارت کی آزادی کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 1947 میں اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق 3 ملک بنے تھے۔ بھارت کو آزادی ملی تھی اور پاکستان ایک ملک بنا تھا، اور پاکستان سے دوسرا ملک بن چکا ہے بنگلہ دیش۔ اب بات یہ ہے کہ جس کو ایمپوٹیشن آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے، 1947 کی وہ 14 اگست کی رات، تو اس ایمپوٹیشن کے باوجود، یعنی بھارت کو ویسٹرن ورلڈ نے، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ نے ایمپوٹیٹ کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھارت اس وقت دنیا کی تیسری بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے اپنی اسٹرینتھ کے اعتبار سے۔ اکانومی اس کی چوتھی بڑی ہو چکی ہے اور تیسری بڑی کے سفر پر ہے۔ اس کی جو میڈیسن میں ترقی ہے، جو سائنس میں ترقی ہے، جو بزنس میں ترقی ہے، جو اس کا یونیک کلچر ہے، وہ تو ہمیں نظر آتا ہی آتا ہے اور وہ وائبرنٹ ہے۔ اور پاکستان کا نہ کوئی کلچر بن سکا بدقسمتی سے، اور نہ پاکستان کو مطلب کوئی انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی، بلکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں ان کی یوم آزادی میں بڑی امنگیں ہیں عوام کی، اور پرائم منسٹر نریندر مودی کہہ چکے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں وہ بھارت کو ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپڈ کنٹری بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اس راستے پر ہے، ہر اعتبار سے اس راستے پر ہے۔ چیلنجز بھی ہیں بھارت میں، مسائل بھی ہیں، وہ کس دیش میں نہیں ہوتے، مگر بھارت کی ڈائریکشن سیدھی ہے۔ ان کو پتہ ہے، بھارتیوں کو، بھارت کی سرکار کو، سویلائزیشن کو، کہ ہم کیا ہیں، کس طرف جانا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ پاکستان میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈائریکشن ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ میں اس طرف لے جاؤں گا قوم کو، حقیقی آزادی دلوا دوں گا۔ وہ رہا بھی 3.5 سال اقتدار میں، کوئی حقیقی آزادی کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ 12-1 بجے دفتر آنے والا شخص تھا اور 2-3 گھنٹے کام کرتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا، کوئی مطلب ڈائریکشن نہیں۔ اچھا، باقیوں کی بھی کوئی ڈائریکشن نہیں، مطلب باقی جو ہیں، اب جیسے شہباز شریف صاحب ابھی گئے ہیں، وزیر اعظم تھے، ان کی آنیاں جانیاں بھی بہت ہیں، پھرتیاں ہیں، ایفیشینٹ آدمی ہیں، میں سمجھتا ہوں، مگر بس ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ سی پیک پروجیکٹ ہو گیا، آپ کوئی گرین انرجی کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گرین پیداوار کا پروجیکٹ چل رہا ہے، جس کا سربراہ ان آفیشیلی انہوں نے سپہ سالار کو بنا دیا ہے، وہ آفیشیلی بھی سربراہ ہیں۔ تو یعنی ڈائریکشن ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، اور اینڈ رزلٹ جو ہے وہ زیرو ہی آلموسٹ نکلتا ہے۔ تو اسی لیے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف وہ یوم سیاہ منا رہی ہے۔ صرف تحریک انصاف ہی یوم سیاہ نہیں منا رہی، بلکہ پاکستان کی عوام سوشل میڈیا پہ یہ سوال
مطلب بار بار کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا ملا 76 سال بعد، ہم کہاں پہنچے. مایوسیاں ہیں عوام کے لیے، ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں. ہر کوئی جس کو موقع مل جائے وہ ملک سے بھاگنا چاہتا ہے. جو ملک سے باہر نہیں جا پاتا وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور ہم جیسے جو ملک سے باہر رہتے ہیں خوش قسمت سمجھتے ہیں. جو وہاں کے حالات ہیں اس پہ کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب وہاں نہیں رہ رہے، مگر افسوس ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر. اچھا پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ صرف غریب لوگوں کا مستقبل خراب ہے، ہر ایک کا. سوچیں کنفیوز ہیں، رویے کنفیوز ہیں. مطلب جو ایون ایلیٹ کلاس ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے. کوئی مطلب نہ کوئی مذہبی طور پر کام سیدھا ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں جی کہ مذہبی طور پر کہ ہم ابھی عمران خان کے ایک وکیل نے کہا کہ پاکستان اسلام کا کوئی قلعہ ہے، یہ عمران خان کا پیغام ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی اسلامی یعنی وہ دنیا کے سب سے بڑے اسلامی لیڈر ہیں. یہ عمران خان کے بارے میں ان کے وکیل بابر ایوان جو پی ٹی آئی کے بھی ہیں سربراہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں سوچنے پہ حیران تھا کہ بھئی یہ خود سے ہی سیلف کلیمڈ سب سے بڑے اسلامی لیڈر ہیں عمران خان، یا ایون ہر کوئی پاکستانی لیڈر یہی سمجھتا ہے. وہ وہاں کے چیف دامی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ کے نام پہ دیش بنا تھا. بھائی فار گاڈ سیک، کلمہ سعودیوں کا ہے، عربوں کا ہے، قرآن شریف ان کی لینگویج ہے، اسلام بنیادی طور پر ان کا دین ہے. یہ جو ساؤتھ ایشیا کا اسلام ہے یہ تو میری آنیسٹلی سمجھ سے باہر ہے. اس کے کوئی 1 کروڑ تو ورژنز ہیں، ہر ایک کے کوئی اپنے اپنے اس میں ہے. اچھا مطلب سعودی عرب ہم جب کبھی جاتے ہیں یا ایون مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کوئی کنفیوژن نظر نہیں آتا. اور میں واقعی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بلا شبہ عربی ان کی زبان ہے، قرآن ان کی زبان پہ اترا، اسلام ان کا بنیادی طور پر ہے. وہ بڑے سیدھے سادے طریقے سے انہوں نے اسلام کو رکھا ہوا ہے. ادھر تو جناب کوئی 1 کروڑ ورژنز ہے. کوئی کلمے پہ پاکستان کو مطلب 76 سالوں بعد بھی وہ کلمے پہ پاکستان کو استوار کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی میں اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہوں، عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہوں. کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ جی میرا لیڈر عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہے. But for God's sake, come on! جہاں سے یہ اسلام آیا، جن کی زبان میں اسلام ہے، جن کی زبان میں ان کی مقدس کتاب ہے، they know اسلام. You don't. ان کی کتابیں تو یہ ہے جی کہ ٹخنوں سے اوپر آپ نے شلوار پہن لی تو آپ حلال ہیں، ٹخنوں کے نیچے چلی گی تو حرام ہے، وضو کے 1000 طریقے ہیں. میں فار گاڈ سیک. اچھا پھر یہ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 76 برسوں بعد پاکستان اس مقام پہ ہے. بھارت 76 برسوں بعد سیٹلائٹ میں اپنا اس نے چھوڑا ہوا چندریان 3. ان کی جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے وہ ویسٹ اور چائنا کے بعد دنیا کی تیسری بڑی انڈسٹری ہے. ان کی ایون جو انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہے، جو بالی ووڈ ہے، اس کے اپنے کنٹروورشل اسپیکٹس اپنی جگہ پہ، وہ دنیا کی ایک پیرلل سویلائزیشن ہے. مطلب اچھا ہم پاکستانی ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، جو بھی ساؤتھ ایشین ہو، جیسے ہوتا ہے نا کوئی فرینچ ہو، کوئی آئرش ہو، وہ سب کے سب ان دا اینڈ یورپین ہی ہوتے ہیں. ہم سب بھی بھارتی ہیں. اچھا یہ نہیں ہے جی ہم تو عالم اسلام کے لیڈر ہیں. وہ عالم اسلام والی جوتی نہیں مارتے ان کو. وہ کہتے ہیں who the hell are you؟ نہ تمہیں عربی آتی ہے، نہ تمہارا یہ اس پہ کوئی ٹھیکہ ہو سکتا ہے. بھائی اسلام ہماری زبان میں ہے، ہماری تہذیب سے نکلا. تو اب یہ ہے پاکستان کا مستقبل کہ 76 سالوں بعد آئیڈینٹی کرائسس میں ہے، یوم سیاہ منا رہا ہے، اور جو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کلمے کی بنیاد پر ہم مارز وجود میں آئے تھے تو مارز وجود میں رہیں گے. بھائی کلمہ آپ کا ہے ہی نہیں. کلمہ عربوں کا ہے، عربوں کی زبان میں ہے، اور ان کو اس کا سیدھا سادہ مطلب کا جو اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے ان کا پتہ ہے. they know the essence of their language. اب ہمارے جو چیف دامی صاحب ہیں وہ حافظ قرآن پاک بھی ہیں، سب کچھ. اچھا وہاں پہ اور بھی آپ کو ہزاروں حافظ قرآن پاک مل جائیں گے، مگر جو ایسنس ہوتی ہے وہ کلچر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. وہ حافظ ہو جانے سے یا ایون عربی جان لینے سے زبان کو نہیں آپ کو ملتی. تو آپ کم از کم اتنے بڑے بڑے کلیم ہی نہ کریں. آپ پاکستان کو ضرور اسلام پہ آپ فالو کریں، آپ کو کسی نے نہیں روکا، نمازیں پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن اس کے جو ٹھیکیداری کے سارے معاملات ہیں اس کو تو نہ کریں.
اسلام آپ کی ایک ریلیجیس فیتھ کلب ہے، مینٹین اٹ، مجھے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. جیسے کہ باقی ساری ہاں پوری دنیا ہوتا ہے، ریلیجن ہے، ہر ایک کا اپنا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ریلیجن ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیسک لیکن اس کی جو ٹھیکے داری ہے اس کے نام پہ جی ہم ہیں اور فلاں ہیں ڈیم ہے، اور جو پاکستان کا آپ کلچر اٹھا کے دیکھ لیں اس کا کوئی اسلام کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ اس کلچر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. لیکن مطلب یہ ہے 76 سال بعد پاکستان، دکھ ہوتا ہے، اور 76 سال بعد انڈیا ہے جو دنیا کی تیسری بڑی اکانومی آلموسٹ بن چکا ہے، چوتھی تو آفیشلی ہے، سویلائزیشن میں سیکنڈ بڑی ہے. اچھا اگر پاکستانی بھی اپنی جو ہیریٹیج ہے، جو اینسسٹری ہے، انڈیا ہونے پہ فخر کرتے، جیسے کہ فرینچ بھی کرتے ہیں یورپین ہونے پہ، جرمن بھی کرتے ہیں، سوئس بھی کرتے ہیں، برٹس بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہے ہیں یہ لوگ، ایسی بات بھی ڈینائل نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیجئے. تو جب اپنی آئیڈینٹی سے آپ بھاگیں گے اور وہ مطلب عربوں کے اسلام کی کہیں گے یہ ہمارا کلچر ہے، وہ تو آپ کو لفٹ نہیں کراتے. بھئی آپ کیا ہیں، کون ہے؟ اچھا یہ صرف آئیڈینٹی کرائسس ہی نہیں ہے، ہر طرح انٹلیکچوئل کرائسس ہے، ٹوٹلی اکنامک کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، گورننس کا کرائسس ہے. تو یہ ہے 76 سال بعد کا پاکستان بدقسمتی سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہو کہ اس کی ترقی کیا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا آج اس کے بیتے ہوئے کل سے بہتر ہے. یہ ترقی کی سب سے بڑا سبب ہے. بلا شبہ. چلیے اب بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. تو کشمیر میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پھر سے بھارت کو للکار رہی ہے اور اسی قسم کے بیانات دے رہی ہے. اس پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی جو ایگزسٹنس ہے اس ایگزسٹنس کی جسٹیفیکیشن کشمیر کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کو تو اب کچھ سالوں سے تھریٹ وہ طالبان سے ہے، وہ بھی ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے لوگ تھے، ادروائز پاکستان کو تو کوئی تھریٹ ہی نہیں تھا. ایون بھارت سے پاکستان کو کبھی تھریٹ نہیں تھا، پاکستان بھارت کے لیے تھریٹ تھا، جس وجہ سے پاکستان نے 4 جنگیں امپوز کی، چاروں کی چاروں جنگیں ہارے. اب ریسنٹلی کچھ 1.5-2 سال پہلے ایک جرنلسٹوں کی بریفنگ میں اس وقت کے چیف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم جی کشمیر میں جنگ لڑنے کی اہلیت نہیں رکھتے کشمیر کے اوپر، اور ہمارے تو ٹینکوں میں گیس بھی نہیں ہے، مطلب اس طرح کی باتیں کی جو حامد میر اور جرنلسٹوں نے کوٹ بھی کی. اچھا یہ حقیقت ہے، جو جنرل باجوہ نے غلط تو نہیں کہا تھا، جب یہ اس قابل بھی تھے بھارت کے خلاف لڑنے کے اور انہوں نے جنگیں بھی لڑی تب کون سی جیت لی تھی؟ اب نہ اکانومی مطلب 3 میں نہ 13 میں، نہ انٹرنیشنل سے کہیں پہ، کبھی تو ان کے انٹرنیشنل سے امریکہ کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہوتی تھی، وہ بھی نہیں ہے. اچھا اب میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اب اگر وہ اپنی جو ایگزسٹنس کی یعنی پاکستان کی ملٹری اپنی ایگزسٹنس کی جسٹیفیکیشن جو ہے کہ بھئی ہم ہیں، ہم کیوں ہیں پاکستان کے لیے، اس لیے کہ بھارت آپ کے لیے خطرہ ہے، اسی بیس پہ ہے نا ملٹری. ٹھیک ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اب افغانستان میں طالبان جو ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے وہ زیادہ بڑا خطرہ ہے. آج بھی بھارت ان کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ میں ریالٹی ہے. بھارت یہ مطلب ذرا میس نہ کریں تو بھارت ان کو کچھ نہیں کہے گا. انہوں نے خود ہی جسے کہتے ہیں پنجابی میں پنگے لیے تو پھر ساری جنگیں ہارے، الٹیمیٹلی اپنا ملک بھی انہوں نے آدھا گنوایا. تو یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے پنگے لینے کی وجہ سے ہوا. اب یہ شاید پنگے لینے کی حالت میں بھی نہیں ہے. اب بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر وہ نہیں کہیں گے تو جو چورن یہ 76 سال سے بیچ رہے تھے کشمیر کا، وہ اب اوور نائٹ تو نہیں جائے گا. تو میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ابھی بھی بھارت کو یا پھر سے ایک بار ذرا زیادہ للکارنا شروع ہوئی ہے تو پاکستان کے پولیٹیکل حالات اتنے برے ہیں، جو پولیٹیکل فیس آف ہے اس وقت بالکل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر تحریک انصاف کے ساتھ. تو وہ پھر ڈسٹریکشن بھی تو کرنی ہے نا عوام کی کہ نہیں جی ہم تو اپنے کشمیر پہ ہی قائم ہیں، تو 14 اگست منائیں گے، جبکہ 14 اگست آدھی عوام یوم سیاہ کے طور پر منا رہی ہے. تو کیا کرے؟ مطلب اس میں میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، اس میں پھر ان کی مجبوری ہے، مگر یہ قصوروار ہیں بھی، ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ بھارت کو پیار بھرا میسج نہیں دینا چاہتے، افورڈ نہیں کرتے پولیٹیکلی، تو کم از کم یہ کشمیر کی گردان نہ بھی کریں تو ان
کی روٹی ہضم ہو سکتی ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اور اتنے مسائل ہیں، ان مسائل کی طرف توجہ دیں جو کہ بیچ میں دیتے بھی رہتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر بھی کہتے ہیں اور فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف بھی کہتے تھے کہ اب ہماری ترجیح جو ہے اکانومی ہے اور فلاں، تو یہی باتیں وہ کریں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس طرح کا جو ریٹرک ہے اس کے گولے داغنے سے، اب ویسے تو گولے داغنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ریٹرک کے گولے داغ رہے ہیں، تو وہ گولے داغنے سے ایک جو مطلب بھارت پاکستان کے بیچ ایک جو فضا ہے وہ تو ہاٹ ہی رہتی ہے، چاہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے یہ کسی کام کے نہیں ہے، کچھ کرنے جوگے نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ جو اگر وار کی ہیٹ نہیں ہے تو ورڈز کی ہیٹ ضرور ہے۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نئے وزیر اعظم، تو کیا پاکستان کے نئے نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ ملک میں صاف شفاف الیکشن کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیے یہ بھی بہت اس میں ایفس ہیں، بلکہ اس میں بٹس کم ہیں، ایفس ہیں۔ نگران وزیر اعظم پاکستان میں اس کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ اس نے الیکشن کروانا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ شفاف الیکشن کروانا ہے، کچھ ایسے بھی نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد جیسے آئے تھے جو بیچارے بڑے آنیسٹ تھے۔ یہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے بارے میں بھی مطلب اچھی باتیں ہم سنتے ہیں، مطلب ایز اے پرسن کہ یہ جو ہیں مڈل کلاس سے ہیں، کتابیں بہت پڑھتے ہیں، یہ بہت آج کل پاکستان کے یوٹیوبرز بتا رہے ہیں، اچھی بات ہے کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ تو خیر اچھی بات ہی ہوتی ہے، اور خوشگوار آدمی ہیں، مگر پاکستان کی ایک بلوچستان سے تعلق رکھنے والی اہم پولیٹیکل پارٹی کے ایک اہم پولیٹیکل لیڈر مسٹر مینگل نے ایک خط بھی لکھا نواز شریف کو، اور اس میں انہوں نے کہا، اختر مینگل صاحب نے، کہ بھئی یہ جو شخص ہے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتا ہے اور یہ بلوچ جو رائٹس ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے، وہ مینگل صاحب بہتر جانتے ہوں گے، یہ جو انوار الحق کاکڑ جو نئے پاکستان کے نگران وزیر اعظم ہیں یہ بھی بلوچستان میں ہی رہتے ہیں، مگر ان کا تعلق پشتون برادری سے ہے، اور بلوچستان میں پشتون شاید بلوچوں سے بھی نمبرز میں زیادہ ہی ہیں جو ہمیں اطلاعات ہیں، پرانے جو اعداد و شمار ہے، مطلب بہت بڑی نمبرز میں پشتون ہیں، تو پشتون بھی پاکستان میں کافی پستے ہیں، تو یہ باشعور آدمی ہیں، ان کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے، لیکن مجبوریاں پولیٹیکل بہت ہوتی ہیں۔ اب پاکستان کے اگر نگران وزیر اعظم بن رہے ہیں تو کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی تو نگران وزیر اعظم پاکستان کا نہیں بن سکتا نا، آفٹر آل وہاں پہ ہر چیز تو پاکستان آرمی کی مرضی سے ہی ہونی ہے نا۔ اگر اختر مینگل صاحب یہ سمجھیں کہ جی کوئی ایسا وزیر اعظم آتا جو بہت ہی انڈیپینڈنٹ سوچ کا ہوتا تو یہ ان کا بھی میں سمجھتا ہوں معصوم پن ہے، ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، مگر ظاہر ہے انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دینی ہے، وہ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، سمجھدار انسان ہے اختر مینگل صاحب، لیکن وہ ظاہر ہے وہ بھی پھر سیاسی بیان بازی دیں گے، ظاہر ہے ان کو بھی تو اپنا فیس چاہیے، ان کو بھی پبلک کنزمپشن چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ بھئی یہ ہمارے علاقے کا آدمی ہے، یہ ہمارے رائٹس کے یعنی بلوچوں کے رائٹس کے لیے نہیں ہے، تو میں تھوڑا سا دنیا کو اور پاکستان کو باور تو کرواؤں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، بٹ آئی ایم شیور ہی آلسو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں نگران وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، عام وزیر اعظم بھی پاکستان کی ملٹری کی مرضی کے بغیر تو نہیں آئے گا نا، تو مطلب یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو نگران وزیر اعظم کے بہت سارے نام ہم سن رہے تھے ایک مہینہ سے ایٹ لیسٹ کہ جی فلاں آئے گا فلاں آئے گا، وہ سارے کے سارے تخمینے یا اندازے وہ سب کے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور یہی میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ ایک ایسا نام آئے جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے شفاف الیکشن میں، اور وہ بھی بر وقت، تو وہ تو جاتی سرکار جو پچھلی تھی وہ کہہ گئی کہ الیکشن 90 ڈیز میں بر وقت نہیں ہوں گے، چونکہ وہ کوئی مردم شماری کا مسئلہ چل رہا ہے، سینسس کا مسئلہ چل رہا ہے، تو وہ تو آلریڈی 6 سے 7 مہینے کا ٹائم دے گئے ہیں۔ اب یہ 6 سے 7 مہینے میں کیا الیکشن کروا پائیں گے کہ نہیں کروا پائیں گے، اور وہ بھی شفاف، اس کا دار و مدار عمران خان کو کتنا قابو میں اسٹیبلشمنٹ کر پاتی ہے آئندہ 6-7 مہینوں میں، چونکہ وہ پاکستان کی سیاست میں ابھی بھی بہت بڑا فیکٹر تو ہے نا، تو اس پہ ہے، اور ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کب ہوں گے، یعنی پہلی بات تو یہی فیل ہے کہ بر وقت جب الیکشن کی بات ہوتی ہے تو یہ پتہ ہی نہیں کب الیکشن ہوں گے، تو یہ بات بھی فیل۔
شفاف ہوں گے تو شفاف تو ویسے ہی شفاف ہوں گے جس طرح اسٹیبلشمنٹ چاہے گی یا جس طرح وہ مینوورنگ کرے گی. جس طرح عمران خان شفاف الیکشن کے ذریعے کوٹ ان کوٹ شفاف الیکشن کے ذریعے 2018 میں آئے تھے اور کافی وہ بے ایمان قسم کے الیکشن تھے, اگر اس طرح کے بے ایمان الیکشن اب ہوئے تو عمران خان تو کہیں نظر نہیں آئیں گے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, الیکشن کیسے ہوتے ہیں, کب ہوں گے, یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. پاکستان کے جشن آزادی سے 2 روز پہلے گوادر میں چینی قافلے پر حملہ ہوا. اس خبر کو چینی میڈیا اور حکومت نے بہت سنجیدگی سے لیا, لیکن پاکستان میں حکومت اور میڈیا نے اس حملے کو چینی وفد پر حملے کے طور پر پیش کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اس پہ آپ تبصرہ کیجیے. دیکھیے یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. جب یہ اٹیک غالباً 2-3 روز پہلے ہوا گوادر میں چینی قافلے پر, اور وہ ظاہر ہے انجینئرز تھے چینی, اور غالباً ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس خبر کو بہت دبایا گیا, اور یہ خبر سب سے پہلے چینی میڈیا, جو چین کا سرکاری میڈیا, وہاں سے ہی لیک ہوئی ہے. پاکستان کے میڈیا نے اس کو دبایا, یا میرا خیال سوشل میڈیا سے بھی کچھ بات پھیلی. تو وہ جو خبر ایون چینی میڈیا نے بتائی وہ یہ تھی کہ یہ بلٹ پروف گاڑیاں تھیں, یعنی وہ پہلے سے بہت بڑا خطرہ تھا چینی سرکار کو, اور یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں تھیں یہ بھی چین کی فراہم کردہ ہوں گی جو انہوں نے اپنے عملے کو دی ہوئی تھی. ظاہر ہے سی پیک پروجیکٹ کے ساتھ یہ جڑا ہوا ایک قافلہ تھا انجینئرز کا, اور ابھی ریسنٹلی پاکستان اور چین نے اپنی سی پیک کی 10 سالہ سالگرہ پاکستان کے اندر منائی, اور اس کا مقصد کیا تھا کہ عمران خان نے جو سی پیک آلموسٹ پیک کر دیا تھا وہ دوبارہ سے شہباز شریف کھولنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور پاکستان آرمی کے اندر جو یہ بڑی خوفناک لڑائی چل رہی تھی, ابھی بھی ہے ان کے اندر جو ہماری اطلاعات ہیں, وہ بھی چین اور امریکہ کی ٹینشن کے بیچ کی وجہ سے تھی. اور عمران خان امریکہ کے ایک طرح سے ریپرزنٹیٹو, امریکہ کے انٹرسٹ کے ریپرزنٹیٹو تھے, مگر وہ چونکہ بڑے نالائق آدمی ہیں, وہ کسی کے بھی انٹرسٹ واچ نہیں کر سکے, وہ اپنے انٹرسٹ واچ نہیں کر سکتے, تو امریکہ کے کیا کر سکتے. تو بہرحال چین کے انٹرسٹ کو واچ کرنے والے پولیٹیشنز, یعنی شہباز شریف اینڈ کمپنی, زرداری صاحب اینڈ کمپنی, اور جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جو چینی انٹرسٹ کو واچ کرنا چاہ رہا تھا, وہ بہرحال حاوی آ گیا. اسی لیے 102 لوگ چھٹی ہوئی فوج کے جو بڑے سینئر افسر تھے, وہ ایزیوم کیا جاتا ہے عمران خان کے حامی تھے, اور وہ ظاہر ہے ویسٹرن انٹرسٹ کو واچ کرنے والے تھے. تو اب یہ جو اٹیک ہے 10 سالہ سالگرہ منانے کے 1 ہفتے بعد ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چین کے لیے ایک میسج ہے, اور ظاہر ہے اس کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی والوں نے قبول کی ہے. وہ ان کے اپنے بہت سارے گریوینسز ہیں, ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہمیں آزادی چاہیے, ہم چین کو نہیں آنے دیں گے, وہ کلم کلا کہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اب جو پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی ایک دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا اور ہم نے پتہ نہیں 2 یا 3 دہشت گرد مار دیے ہیں, شاید ان کے کچھ سیکیورٹی لوگ, مجھے اب یاد نہیں پڑتا اس خبر کے مطابق, پاکستان کی جو سیکیورٹی کے لوگ جو ظاہر اس چینی قافلے کی پروٹیکشن پہ مامور تھے, ان میں سے کوئی کیجولٹیز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, مگر کوئی ہمیں اطلاعات نہیں ہے. اپیرنٹلی یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ چینی اس میں محفوظ رہے ہیں, کیونکہ ابھی گزشتہ 2-1 سالوں میں چینی 9 چینی تو وہ وہاں پہ ایک ڈیم باسو ڈیم کے اٹیک میں 9 یا 13 سم تھنگ لائک دیٹ نمبر وہ مارے گئے تھے. کراچی میں کچھ واقعات ہوئے جس میں کچھ چینی مارے گئے. تو چائنا کو کافی تشویش ہے, مسائل ہیں, اور اس وقت جو سرکار ہے, ظاہر ہے اب شہباز شریف کی سرکار نہیں رہی, ابھی نگران سرکار آئی ہے, مگر جب یہ 2-3 دن پہلے واقعہ ہوا تو اس وقت شہباز شریف کی سرکار تھی, تو وہ تو چین کی پسندیدہ سرکار ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چین کے ساتھ آن بورڈ ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ساتھ بھی تھوڑی بہت آن بورڈ ہے. ایسا نہیں ہے کوئی امریکہ سے دور ہے, چونکہ امریکہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر ان کی مرضی کے لوگ نہیں ہیں تو پھر جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی میں امریکہ کو کام کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہوا, اچھا جی آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہمارا بندہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ سے جنگ ہے. وہ پھر ان کو بھی اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں. امریکی کہتے ہیں چلے آپ کے ساتھ بھی ہم کام کر لیں گے, چونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کا اپنا جو مہرہ تھا عمران خان وہ بھی کافی نالائق نکلا, تو وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ بھئی چلو پھر اب جو بھی صورتحال ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں. تو یہ جو اٹیک ہے یہ کافی الارمنگ ہے,
اور ایک تو یہ ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی والے اسرٹ کر رہے ہیں اپنے ہونے کو، اور وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں اس طرح کے اٹیک کر کے. اور دوسرا چائنیز کو جو ہے نا تھریٹ ہمیشہ رہتا ہے کہ بھئی یہ جگہ سیف نہیں ہے، اور یہی بلوچ لبریشن آرمی والوں کا مقصد بھی ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ چائنیز بھاگیں یہاں سے، اور وہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں نا چائنیز کو یہاں نہیں ٹکنے دیں گے. تو چائنیز کے بھی اب اتنے زیادہ پیسے لگ چکے ہیں، بلینز اینڈ بلینز ڈالر، وہ بھی بھاگنے والے نہیں ہیں. تو یہ کافی ایک مسلسل ٹینشن والی صورتحال ہے. لیکن پاکستان کے میڈیا نے ابھی تک کھل کے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ چینی وفد پہ اٹیک تھا. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اٹیک تھا در حقیقت یہ مطلب خودکش حملہ تھا ٹیررسٹوں کا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر. تو اب چینی میڈیا چونکہ اور چینی حکومت اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے، تو پھر اب پاکستان کی میڈیا میں بھی تھوڑی تھوڑی یہ بات آنے لگی ہے کہ جی چینی عملہ انوالو تھا اس اٹیک کی زد میں. پاکستان اور چین کے بیچ ہوا سی پیک کا معاہدہ جو ہے اس کا ریوائول ہو رہا ہے، اور اس موقع پر حملہ. سی پیک کے پروجیکٹ کے فیوچر کو کیسے پیش کرتا ہے؟ آپ اس پر کچھ تبصرہ کیجیے. دیکھیے یہ حملہ سی پیک کے فیوچر کو کویشچن مارک دیتا ہے، اور ظاہر ہے سی پیک کے اس فیوچر سے نہ تو چین بھاگنا چاہتا، ان کے بہت سارے پیسے لگ گئے، اور پاکستان شاید اسے بھاگنا چاہتا ہو کسی سٹیج پہ چین سے بچنے کی خاطر، مگر ابھی تو نہیں بھاگنا چاہتا چونکہ پاکستان کو چین سے ابھی کو $4-5 بلین شہباز شریف لانے میں کامیاب ہوئے تھے، اور مزید پیسے بھی آنے ہیں. پاکستان کی اکانومی کے لیے سی پیک کی پمپنگ ضروری ہے، اگرچہ یہ جو سی پیک کی پمپنگ ہے یہ پاکستان کو بہت ہی ڈیپ ڈیٹ ٹریپ میں ڈالے گی. تو یہ حملہ بالکل جو ہے سی پیک کے فیوچر پہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے، چونکہ چائنیز اس طرح کے پہلے بھی حملے دیکھ چکے ہیں اور وہ بڑے پریشان ہوئے ہیں، اور ان حملوں سے چائنیز بھاگے ہیں سی پیک سے. اور اگر یہ حملے اور اسی شدت سے ہوتے رہے تو چائنیز پاکستان کو بھی کھینچیں گے، اور اس وقت چائنیز کی حکومت جو ہے مطلب وہ ان کی مرضی کی حکومت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی بات سن رہی ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی دونوں طرف کھیلتی رہتی ہے. وہ بھی دیکھے گی کہ بھئی جب ہماری ضرورت چین سے اس طرح کی نہیں رہی اور امریکہ ہمارے ساتھ آن بورڈ آ گیا، تو اسٹیبلشمنٹ بھی آنکھیں اپنی چین سے دوسری طرف کر لے گی. تو یہ بڑا بلی چوہے کا کھیل ہے، اور یہ فیوچر جو ہے نا سی پیک کا یہ کافی کویشچنیبل رہے گا. یہ کوئی آسان نہیں ہے. اس طرح کے حملے بھی ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، جس طرح کی اس طرح کے حملوں کی تاریخ ہے ان حملوں کے کانٹیکس میں اس طرح کے حملے بھی شاید ہوتے رہیں گے، اور پاکستان کے لیے چیلنج بھی رہے گا، اور چین کے لیے بھی بڑے مسائل ہوں گے. تو یہ فیوچر کوئی اتنا آسان نہیں ہے سی پیک کا. چلیے اب امریکہ کی طرف آتے ہیں. امریکہ کے جزیرے ہوائی میں ایک مقام پر انتہائی تباہ کن آتش زدگی کے نتیجے میں بے تحاشا جانی و مالی نقصان ہوا. اس حوالے سے عالمی ماحولیات کے تناظر میں آپ اس پر کیسے تبصرہ کریں گے؟ جی یہ بڑا ہی ایک تشویشناک معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں. ہوائی میں جس طرح کی آتش زدگی ہوئی، اور میرا خیال ہے 100 کے قریب لوگ جو اب تک کی اطلاعات ہیں ایز آف ناؤ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں افراد وہاں پہ مر چکے ہیں. یہ ایک ہوائی کا ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں بلینز اینڈ بلینز ڈالر کے مکانات بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں، اور یہ آتش زدگی اتنی تیزی سے ہوئی. یہ فائر جو مطلب وائلڈ فائر ہے، یہ کینیڈا میں بھی پچھلے دنوں جو ہوئی ہے مونٹریال سے آگے، اور اس کے اثرات کینیڈا کی ماحولیات پہ بڑے خطرناک پڑے. حالانکہ ہمارے یہاں آبادی بھی کم ہے اور جنگلات بھی بہت ہیں، لیکن یہ اس بات کا یہ جو ہے ہوائی میں انسیڈنٹس، یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ امریکہ کینیڈا جو بہت ہی نیچرل جنگلات کے دیش ہیں، گلیشیئرز ہیں، اور بہت بڑی دنیا کی لینڈ ہے، دنیا کے سمندر ہیں، گلیشیئرز ہیں ان دونوں ملکوں میں. یہاں پہ یہ جو وائلڈ فائر والی جو سین ہے یہ ہوتی رہتی تھی، دہائیوں سے ہو رہی ہے، مگر اب جس طرح بڑھ رہی ہے وہ بڑی ہی الارمنگ ہے. اور یہ والا جو واقعہ ہے ہوائی والا پرٹیکولرلی، یہ اتنا خوفناک واقعہ ہے.
یہ سب چیزیں انوائرمنٹل جڑی ہوئی ہیں. جی انوائرمنٹ جس طرح چل رہا ہے، جس طرح ہمارے کاربن مونوکسائڈ کے جو مطلب اس وقت ماحولیات کے جو مسائل ہیں، جو ایکولوجیکل ایشوز ہیں، وہ اتنے گمبھیر ہیں. ہم نے کچھ سال پہلے ہم نے کچھ سال پہلے سونامی کے جس طرح کے واقعات وہ فار ایسٹ ایشیا وغیرہ میں دیکھے، کتنے خوفناک تھے. اب یہاں پہ یہ وائلڈ فائر کے جو ایشوز ہیں ہمارے اس علاقے میں یہ بہت ہوتے ہیں. امریکہ میں وہ ساتھ ساتھ جو چلتے رہتے ہیں وہ ہیں. ایون یورپ میں اور بہت ساری دنیا کے ملکوں میں دنیا پوری ماحولیات کے جو خطرات ہیں اس کو فیس کر رہی ہے. اور گلوبل وارمنگ کہہ لیجئے یا میں اس کو جس کو کلائمیٹ چینجز ہیں، یہ بہت بڑی ریالٹی ہے. یہ انوائرمنٹل کرائسس ہے بیسیکلی. ایسا ہی ہے. پوری دنیا گلوبل ہم کرائسس سے گزر رہے ہیں، جس کا بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ شاید انوائرمنٹ ہے. بہت چیلنجز ہیں جو انسانیت کو درپیش ہیں. انسانیت نے اپنے طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سمجھا کہ ہم نے کافی کنٹرول کر لیا آپس کی جنگوں کو، مگر اس کے بعد بھی بڑی خوفناک جنگیں رہیں. جیسے یہ مطلب یہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ رکھا، ابھی بھی مڈل ایسٹ کوئی ٹھنڈا تو نہیں ہوا اپنے مسائل میں. اب یہ روس اور یوکرین کا جو مسئلہ بنا ہے، یہ سوچا نہیں تھا کسی نے. اور یہ سب چیزیں ہمارے انوائرمنٹ کو بہت شدید افیکٹ کر رہی ہیں ہر اعتبار سے. دیکھیے چیلنجز ابھی ہم کووڈ سے گزرے ہیں. کووڈ چاہے اس کی وجہ کوئی بھی چیلنج تھا، وہ ہیلتھ کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور انوائرمنٹل چینجز کا بہت بڑا اس میں وہ بنا. تو یہ تو دنیا کو جو چیلنجز ہیں اپنی ہائی ٹیک یا اپنے آپ کو کوٹ ان کوٹ سویلائزڈ کہلوانے کے باوجود بڑے چیلنجز ہیں، ہیلتھ کے چیلنجز ہیں. کووڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی وقت کوئی بھی ہیلتھ کرائسس انٹرنیشنل لیول کا آ سکتا ہے. کووڈ نے ہلا دیا. پھر یہ جو اب ایکولوجیکل چیلنجز ہیں یہ چل رہے ہیں، اور جنگیں وہ ختم ہوتی پھر سے نئی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی سے الگ ہے. تو میں یہ بس جاتے جاتے آج کے شو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہوائی والا واقعہ ہے یہ ایک ریڈ الرٹ ہے پوری دنیا کے لیے کہ کسی قسم کا ماحولیاتی چیلنج دنیا کے کسی خطے میں کسی وقت آ سکتا ہے، اور دنیا کو ریڈی رہنا ہے اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. دیکھیے امریکہ کی تو آنکھیں کھلی ہوئی نا ان ساری چیزوں، اس کے باوجود وہ کمبخت یہ جو وائلڈ فائر اتنی تیزی سے ہوئی ہے، چند گھنٹوں میں اس نے ہر چیز تباہ کر دی ہے. یعنی امریکہ کے ماحولیات کے جو محکمے ہیں، جو وہ پیشین گوئیاں کرتے ہیں، واٹ ایور جو پریڈکشنز کرتے ہیں، جو فور کاسٹ کرتے ہیں، وہ بڑے تیز ہیں، بڑے ویل ایڈوانس ہیں. دے کوڈ ناٹ فور سی. نہیں، ہم بہت ساری چیزیں بہت ٹیکنالوجیکلی فاسٹ ہونے کے باوجود بہت سی چیزوں میں ہم انسان ہیں. وی ہیو ٹو ریئلائز دیٹ. ہم انسان ہیں، اور میں بس یہی آخری جملہ کہوں گا کہ ہم اس انسان ہونے کی حیثیت کو تسلیم کریں. جہاں پہ ہمیں یہ بڑا خیال ہے کہ ہم بہت پریڈکٹیبل ہیں، وہاں پہ ہم بہت انپریڈکٹیبل خود بھی ہیں اور ہمارا ارد گرد بھی ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈیز شو. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.